السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آور چینل۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 12ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب گلزار اردو کا حصہ نظم میں سے پڑھیں گے حضرت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی کے بند کی تشریحات، شاعر کا تعارف بحوالہ نظم و شاعر پڑھیں گے۔ اس نظم حضرت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی کے شاعر حفیظ جالندری ہیں اور یہ ان کی کتاب ہے شاہنامہ اسلام، اس سے ماخوذ ہے۔ تعارف شاعر: ابوالاسر حفیظ جالندری کا اصل نام محمد حفیظ تخلص، یہ 14 جنوری 1900 میں پیدا ہوئے۔ اردو کے نامور مقبول رومانوی شاعر اور افسانہ نگار تھے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے شہرت دوام پائی۔ وہ شعری کارنامہ جس نے حفیظ کو زندہ جاوید بنا دیا شاہنامہ اسلام ہے۔ حفیظ نے نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی تصانیف میں ان کی نظموں کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں، مثلاً نغمہ راز، سوز و ساز، طلخابہ شیریں، افسانوں کا مجموعہ ہفت پیکر اور بچوں کی نظموں کے مجموعے وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی وفات 21 دسمبر 1982 یعنی 21 دسمبر 1982 میں لاہور میں ہوئی۔ حوالہ نظم و شاعر: یہ شعر ہماری درسی کتاب کی نظم حضرت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ابوالاسر حفیظ جالندری ہے اور یہ نظم ان کی کتاب شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ نظم کا بند: چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں، عفت کا جامہ، صبر کے گہنے، ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتون جنت بھی۔ بند کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ حیا یعنی پاک دامنی، عفت کا جامہ یعنی پارسائی کا لباس، گہنے زیور کو کہتے ہیں، ردائے صبر بے انتہا صبر کرنے والی، توفیق سخاوت یعنی نیکی کے کام کرنے کا جذبہ۔ اس بند کی تشریح یہ ہے کہ اس نظم میں شاعر مسلمانوں کی شادی پر کیے جانے والے بیجا اخراجات کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کی سنت اور مسلمانوں کو سادگی سے شادی کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی جب ہوئی تو نہ وہ بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے تھیں نہ قیمتی زیور، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حیا، صبر اور پارسائی ساتھ لیے باپ کے گھر سے رخصت ہوئیں۔ ان کی بہترین تربیت کی وجہ سے ان میں حسن سلوک دیکھا جا سکتا تھا، ان میں نیکی اور سخاوت کا جذبہ تھا اور نبی کی طرف سے بشارت بھی ملی کہ وہ خاتون جنت بھی ہیں۔ اس کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا۔ وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی۔ اس بند کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ اسوہ یعنی زندگی جینے کا سلیقہ یا طرز زندگی، یمن و سعادت یعنی برکت اور نیک بختی، دریا ابلنا تھا شہادت کا یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعے کا تذکرہ ہے یہاں پر، مہر خاتم حق یعنی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی، اور امین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو صادق اور امین تھا، امینہ یعنی امانت دار۔ شاعر اس بند میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ ان کی تربیت اور طرز زندگی جو سعادت اور نیک بختی تھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور انہی کی تربیت کا نتیجہ تھی کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دین کی راہ پر چلے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین اسلام کی خاطر شہید ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی بیٹی کو شاعر نے مہر نبوت کے نگینے سے تشبیہ دی ہے، اور نبی کی خصوصیت جو ان کی صادق اور امین ہونے کا لقب تھا وہی ان میں بھی عادت آئی اور وہ امانت کی امینہ تھیں یعنی حفاظت کرنے والی تھیں۔ علی مرتضیٰ نے آج تاج حل آتی پایا، دلہن کی شکل میں ایک پیکرِ صدق و صفا پایا، پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئیں، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائیں۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔
حل آتی اس میں سورہ دہر کی آیت نمبر 8 کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صدق و صفا یعنی سچا اور پاک، پدر مطلب باپ، توکل اللہ پہ بھروسہ اور یقین، مہر و وفا یعنی محبت کرنے والی وفادار۔ شاعر اس بند میں فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت میں اپنی سچی اور وفادار شریک حیات کو پایا، جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا انعام تھی جو صداقت اور پاکی کا مکمل پیکر تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے رخصت ہو کر جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کے گھر تشریف لائیں تو اللہ پر بھروسہ اور یقین جیسی قیمتی دولت ان کے ساتھ تھی۔ وہ اپنے ساتھ محبت اور وفا لائیں۔ جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے۔ متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چارپائی تھی۔ اس بند کے مشکل الفاظ معنی یہ ہیں۔ درس کے معنی ہیں سبق کے، اور متاع دنیا یعنی دنیا کی دولت، کھردرے یعنی ناہموار اونچا نیچا۔ شاعر اس بند میں فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو عالموں کے شہنشاہ ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی بیٹی کی شادی بہت سادگی سے کر کے یہ سبق دیا ہے کہ بیٹی کو لاکھوں کا جہیز دینا فرض نہیں، بلکہ اچھی تربیت کرنا ہر ماں باپ کا فرض ہے۔ دنیاوی ساز و سامان میں ان کو ایک کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ناہموار سی بان کی ایک چارپائی ملی تھی اور چند انتہائی بنیادی چیزیں تھیں۔ ان کی شادی نہایت سادہ طریقے سے ہوئی اور اسلام ہر شادی کو اسی طرز پر کرنے کا سبق دیتا ہے۔ مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھیں چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں۔ گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوش نما تھا یہ، نہ بدزیب اور بھدا تھا۔ اس بند کے مشکل الفاظ میں ہے مشقت یعنی محنت، مقدر یعنی قسمت میں، گدا یعنی بستر یا بچھونا، بدزیب یعنی برا دکھنے والا۔ نظم کے اس بند میں شاعر نے اس چیز کو مزید واضح کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ یہ جہیز انتہائی سادہ تھا، اور چونکہ انہوں نے ساری زندگی محنت اور مشقت سے گزاری، اپنی پیاری بیٹی کو 2 چکیاں دی تھیں تاکہ وہ اس میں آٹا پیس لیں، اور اس بات کا امت کو سبق بھی دینا تھا کہ محنت کرنے میں کوئی بری بات نہیں، اور 2 مٹی کے بنے ہوئے مٹکے جس میں وہ پانی بھر کر رکھ سکیں، اور ایک چمڑے کا سادہ سا گدا تھا، نہ وہ بہت خوبصورت تھا اور نہ ہی بہت بدصورت تھا، بس سادہ سا ایک گدا تھا۔ یہ ساری اشیاء روزمرہ کے استعمال کی انتہائی معمولی اشیاء تھیں۔ جس طرح مسلمان اب دکھاوا کرتے ہیں شادیوں پر، اس پر شاعر نے تنقید کی ہے اور اس شادی سے سادگی کا سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اس بند کے مشکل الفاظ میں ہیں تسنیم و کوثر۔ تسنیم و کوثر جنت کی 2 نہروں کے نام ہیں۔ ارزانی یعنی فراوانی ہونا، کسی چیز کی کثیر تعداد ہونا۔ جب چیزوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو چیزوں کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے معنی دوسرے بھی کہے جا سکتے ہیں کہ چیزوں کا کم قیمت ہونا۔ مشق یا مشکیزہ کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں۔ پلاسٹک تو ہوتی نہیں تھی تو وہ تھرموس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں بنتی تھی، اس لیے چمڑے کا بنا ہوا ایک بیگ ہوتا تھا جس میں پانی سیو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ تو چمڑے کا بنا ہوا ایک بیگ جس میں پانی رکھا جائے۔ اس بند کی تشریح یہ ہے کہ حفیظ جالندھری جو اس نظم کے شاعر ہیں، اس بند میں بڑی سادہ الفاظ میں انہوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جہیز سے متعلق چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ان کی زندگی کتنی سادگی سے گزرتی تھی اور کیا کیا سامان ان کے جہیز میں شامل تھا۔ انہیں ایک گدا ملا تھا، اس گدے میں روئی کی جگہ کھجوروں کے پتے بھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود حوریں تک اس بستر پر رشک کرتی تھیں کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا بستر تھا۔ ایک مشکیزہ انہیں ملا جس کے ذریعے وہ پانی کنویں سے بھر کر گھر تک لے کر آتی، ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی۔ ان کی زندگی سے ہمیں سادگی، صبر و شکر اور حوصلہ مندی کی مثال ملتی ہے۔ ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو،
کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو۔ اس شعر کے مشکل الفاظ میں ہیں فقر و فاقہ یعنی غربت اور بھوک، بخشی تھی یعنی عطا کی تھی، اللہ کی طرف سے انعام ملا تھا یا اللہ نے دیا تھا، جبین سجدہ ریز یعنی جبین کہتے ہیں ماتھے کو، لیکن سجدہ ریز کے ساتھ یہ لفظ ہے تو اس لیے اس لفظ کے معنی بنتے ہیں سجدے میں جھکنے والا سر۔ شاعر اس شعر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سادہ زندگی اور ان کے جہیز میں ملنے والے سامان اور ان کے صبر کے متعلق بتا رہے ہیں۔ شاعر بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کو جہیز میں نہایت ضروری روزمرہ استعمال کی چیزیں ملی تھیں، مگر اصل میں فقر و فاقہ یعنی غربت اور بھوک ملی تھی۔ اس کے باوجود اللہ سے محبت تھی کہ وہ ہمیشہ سجدہ ریز رہیں، اللہ پر توکل کرتی رہیں، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ شاعر آج کل کے حالات پر بھی اس نظم کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں کہ اب امت مسلمہ میں شادی کے موقع پر جو دکھاوا ہوتا ہے اور لاکھوں کا جہیز ملنے کے بعد بھی لوگ ناشکرا پن کرتے ہیں۔ اس نظم حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی کا مرکزی خیال۔ شاعر اس پوری نظم میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سادہ زندگی اور ان کے جہیز میں ملنے والے سامان اور ان کے صبر کے متعلق بتا رہے ہیں۔ شاعر بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جو باحیا، نیک، پارسا، صابر، محبت کرنے والی، شکر گزار خاتون تھیں، ان کی تربیت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی اور اسلام کی راہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت تک حاصل کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرتاج خاتونان جنت کی بشارت بھی ملی۔ ان کا طرز زندگی نہایت سادہ، خوبصورت اور اعلیٰ تربیت کی مثال تھا۔ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ ان کو جہیز میں نہایت ضروری روزمرہ استعمال کی چیزیں ملی تھیں، مگر اصل میں فقر و فاقہ یعنی غربت اور بھوک ملی تھی۔ اس کے باوجود اللہ سے محبت تھی، وہ ہمیشہ سجدہ ریز رہیں، اللہ پر توکل کرتی رہیں، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ شاعر آج کل کے حالات پر بھی اس نظم کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں کہ اب امت مسلمہ میں شادی کے موقع پر جو دکھاوا ہوتا ہے اور لاکھوں کا جہیز ملنے کے بعد بھی لوگ ناشکرا پن کرتے ہیں، ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی سے شادی کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ نظم اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، بند کی تمام تشریحات اور مرکزی خیال بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ بہت شکریہ۔